بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا اسلام میں کانوں کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے اور کانوں کی صفائی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ سوال: کیا وضو کے دوران کان صاف کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو میں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ سوال: کان کی میل جمع ہونا کیا باعث بنتا ہے؟ جواب: کان میں میل جمع ہونے سے انفیکشن یا سننے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا اونچی آواز میں بات کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں اونچی آواز میں بات کرنا ناپسندیدہ ہے۔ سوال: کیا کان میں اذان سننے کے بعد دعا پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، اذان سننے کے بعد دعا پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: کانوں میں بال بڑھنا کیا ایک قدرتی عمل ہے؟ جواب: جی ہاں، کانوں میں بال بڑھنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن ان کی صفائی ضروری ہے۔ سوال: کیا اسلام میں کان میں زیور پہننا جائز ہے؟ جواب: عورتوں کے لیے کان میں زیور پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ سوال: کیا بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان دینا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، بچے کی پیدائش پر کان میں اذان دینا سنت ہے۔ سوال: کیا اونچی آواز میں موسیقی سننا اسلام میں جائز ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں اونچی آواز میں موسیقی سننا ناپسندیدہ عمل ہے۔ سوال: کیا نیند کے دوران کان میں کچھ پڑھ کر پھونکنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، سونے سے پہلے کان میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونکنا سنت ہے۔ سوال: کان میں پانی جانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جواب: کان میں پانی جانے سے انفیکشن یا کان کے پردے میں خرابی ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا کان میں آوازیں سننا جادو یا نظر کا اثر ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کان میں غیر معمولی آوازیں جادو یا نظر کا اثر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا علاج روحانی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کان کی بیماریوں سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: کان کی صفائی اور شور سے بچاؤ کان کی بیماریوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سوال: کیا کان کی میل خود بخود صاف ہو جاتی ہے؟ جواب: بعض اوقات میل خود بخود نکل جاتی ہے، لیکن صفائی ضروری ہے۔ سوال: کیا کان میں درد کسی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، کان میں درد انفیکشن یا اندرونی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا اذان سننے کے بعد کانوں میں انگلیاں ڈالنا سنت ہے؟ جواب: نہیں، اذان سننے کے بعد کانوں میں انگلیاں ڈالنا سنت نہیں ہے۔ سوال: کیا وضو کے بغیر کان صاف کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کے بغیر بھی کان صاف کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا کان میں مسلسل آوازیں آنا علاج کا متقاضی ہے؟ جواب: جی ہاں، کان میں مسلسل آوازیں سننا علاج کا متقاضی ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا قرآن پڑھتے وقت کان کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ جواب: کان کو ہاتھ لگانا جائز ہے، لیکن اس کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ سوال: کیا کان کے ذریعے جادو کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بعض اوقات جادو کے اثرات کانوں کے ذریعے محسوس ہو سکتے ہیں۔ سوال: کیا کان کے انفیکشن کے دوران وضو کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ لے کر احتیاط برتنا ضروری ہے۔ سوال: کیا کان میں اذان سننے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اذان سننے سے دل اور روح کو سکون ملتا ہے۔ سوال: کیا کانوں کے سننے کی صلاحیت عمر کے ساتھ کم ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، عمر کے ساتھ کانوں کی سننے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا کان کی خارش کسی انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، کان کی خارش اکثر انفیکشن یا الرجی کی علامت ہوتی ہے۔ سوال: کیا کانوں میں شور سننا دماغی مسائل کی علامت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، کانوں میں شور سننا بعض اوقات دماغی مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا کان میں آلہ لگا کر سننا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، کان میں آلہ لگا کر سننا جائز ہے، اگر اس کی ضرورت ہو۔ سوال: کیا اونچی آواز میں کان میں اذان دینا درست ہے؟ جواب: نہیں، کان میں اذان دھیمی آواز میں دینا سنت ہے۔ سوال: کیا کان کے پردے کا پھٹنا کسی حادثے کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کان کے پردے کا پھٹنا حادثے یا شور کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔
سوال: کیا کان کے انفیکشن سے سننے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر انفیکشن شدید ہو تو سننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ سوال: کان کے اندر خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: کان کے اندر خارش ہونا اکثر انفیکشن، الرجی یا صفائی کی کمی کی علامت ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔